میں حضور والا کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ اپنے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور والا نے ہمارے اس اجلاس میں آ کر ہمارے اجلاس کو چار چاند لگائے. میں حضور والا کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور دوستو، ابھی شاعر اسلام کی طرف سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ماں کی نظم پڑھی ہے. حقیقت میں ماں وہ گود ہوا کرتی ہے جو سب اول گود ماں کی ہوا کرتی ہے، دوسری گود ایک مکتب مدرسہ ہوا کرتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ماں کا کردار اگر اچھا ہے، ماں کے اخلاق اگر اچھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہونے والی اولاد کی جو نگرانی ہوگی، جو سرپرستی ہوگی، وہ باعزت اور باحترام ہوگی. اس لیے ہمارے جناب حضرت مولانا قاری مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو یہ مدرسہ آپ کے اس بستی کے اندر الحمدللہ آپ کی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں، میں یوں سمجھتا ہوں اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ماں ہی وہ ہے جو اپنے بچے کو حلال اور حرام کی شعور و سلیقہ سکھایا کرتا ہے. اس کے بعد بچہ مدرسے کی گود کے حوالے ہوتا ہے. پھر استاد کا حق بنتا ہے کہ بچوں کو کس تربیت کے سانچے میں ڈالے. وہ ماں باپ کے بعد استاد کا اہم کردار ہوا کرتا ہے. دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے اور حضرت کو اسی طریقے سے استقامت ملتی رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طریقے سے یہ کام کرتے رہے اور استقامت ملتی رہے. آپ حضرات شانے سے شانہ ملا کر چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ ادارہ ایک بہت بڑا ادارے کی شکل لیے گا اور انشاءاللہ نہ جانے کتنی بچیاں اس مدرسے سے سیراب ہو کر اپنے بچوں کو سراہنے کا کام کریں گی. ماشاءاللہ مدرسے کے اندر ابھی مجھے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 127 طالبہ آپ کے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ حضرات کو لگنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ کی قسم، اگر ایک بچے بھی پڑھ کر کامیابی کی ضمانت بنے گی، اپنے اہم کردار کو حاصل کرے گی اور وہ اپنے بچے کو سنوارنے کا کام کرے گی تو اس میں نجات کا ذریعہ آپ بھی بنیں گے، حضرت بھی بنیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور میں یوں کہا کرتا ہوں یہ اہم کردار ایک استاد کا ہے، یہ اہم کردار ایک بستی والوں کا ہے. کیونکہ بستی والے جب کسی مدرسے والوں سے مل کر چلتے ہیں تو مدرسہ پروان چڑھا کرتا ہے. مدرسے کے اندر ہونے والی جو صعوبتیں مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جایا کرتی ہے جب بستی کا تعاون ملتا ہے. دوستو، تعاون چندے کا نام نہیں ہے، تعاون جو ہے چندے کا نام نہیں ہے، اصل تعاون ہے آپ شانے سے شانہ ملا کر ان کو بچیاں پڑھانے کے لیے دیتے رہے. اللہ نظام تو بنا دے گا، اللہ نظام کو چلائے گا. محترم بزرگ اور دوستو، یہ تمام تر باتیں بتلانے کے لیے ہم نے بہترین مقرروں کا انتخاب کیا ہے. آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا لگ رہا تھا. آئیے پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں. تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے دروازے کے کنڈی کو کٹکھٹاتے ہیں، ایک ایسے خطیب کے دروازے پر دستک دیتے ہیں جن کا بیان محققانہ، دلائل واضحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے. دوستو، اسوڑے والوں، تم آنے والے علماء کو یوں نہ سمجھو یہ تو اپنے مدرسوں میں ٹھالی بیٹھے تھے، انہیں تو کچھ کام نہیں تھا، آج مولانا مظہر صاحب نے بلائے چلے آئے. نہ، اللہ کی قسم ان کی ایک ایک رات بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے. دوستو، یہ حدیث ہے. اسوڑے والوں، یہ شیر خان آپ سے یوں کہنے آیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سے ایک عالم انتقال کرتا ہے، یوں سمجھے پوری دنیا انتقال کر چکی ہے. ان کو یوں ہی نہ سمجھے، اماموں کو، علماء کو، مدارس میں رہنے والے، چاہے وہ چھوٹے استاد ہے، بڑا استاد ہے، ان کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو. یہ بہت بڑا کام کو انجام دے رہے ہیں.
دوستو میں کوئی خطیب نہیں ہوں، مجھے جس کام کے لیے سونپا گیا ہے میرا کام ہے صرف یوں کہنا کہ فلاں آ رہے ہیں فلاں بیان کریں گے، لیکن دوستو دل کی گہرائیوں سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اسوڑے والوں بہت تعریف سنی تھی، اللہ کی قسم جیسے سنا تھا ویسے آج ان آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، بالیقین تم آنے والوں کا احترام کرتے ہو، تم آنے والے کو دل سے جگائے دیتے ہو، تم آنے والے کا حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے ہو، اکرام بھی کیا کرتے ہو۔ یہ نسبت کس کی ہے معلوم ہے؟ تمہیں اچھی صحبت ملی ہوئی ہے، تم علماء کی قدر جانتے ہو، تم علماء کی قدر جانتے ہو، تم نے علماء کے پاس بیٹھ کر ضرور پہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، جس کا ثمرہ میرے سامنے ہے جو آپ سامعین کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ کون رات کو برباد کیا کرتا ہے؟ رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ آئیے خطیب کے در چلتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، اور دوستو اس کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، وہ صبح کہیں شام کہیں رات کہیں ہوا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت کی صدارت میں نہ جانے کتنے مدارس الحمدللہ تعلیم کی ترقی کی طرف گامزن ہیں، جو حضرت مدرسوں کی سرپرستی فرمایا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج وہ اس مدرسے کے آج ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی بن کر ہمارے اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں تو صرف حضرت مولانا مظہر صاحب کی دعوت پر لبیک کہہ کر چلا آیا۔ میں تو آج حضرت مولانا مفتی محسن صاحب جو استاد عربی ادب جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ ہوا کرتے ہیں اور آپ کے شہر ہاپوڑ کے جامع مسجد کے امام بھی ہیں، کہ میں تو ان کو سننے کے لیے آیا تھا۔ لیکن دوستو ہم یوں سمجھتے ہیں ہمارا مہمان خصوصی اگر اسٹیج پر تشریف لائے ہیں، جلوہ گر ہوئے ہیں، تو ہم ان سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں حضور والا آ جاؤ مسکراتے ہوئے، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستاں، میرے چمن کا جشن بہارا حضرت آپ ہی سے تو ہے۔